یہ ایک سکھ لڑکی کی کہانی ہے جس نے دونوں ملکوں کی دیگر خواتین کی طرح تقسیم کا مہلک زخم کھایا۔ زیادہ مصیبتیں عورتوں پر ہی آئیں، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہیں۔ راولپنڈی تقسیم سے قبل بھی مسلمانوں کا شہر تھا، لیکن اس میں سکھوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ سکھ آبادی بڑی خوشحال تھی، جس کے ارکان خاصے پرجوش تھے۔ مطالبہ پاکستان سے پہلے دونوں برادریاں باہمی احترام و سلوک سے رہ رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے الگ پاکستان کا مطالبہ دونوں برادریوں کے تعلقات میں تلخی کا موجب بنا، اور پھر جیسے راتوں رات ان میں دشمنی کی ناقابل عبور دیوار کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ ان میں صدیوں پرانے تعلقات قائم تھے، لیکن اب جیسے پرانے تعلقات کا کوئی وجود ہی نہ رہا تھا۔ اور کیونکہ سکھوں کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے اور وہ دور سے بھی صاف نظر آتے ہیں، لہذا ان کو ہدف بنا لیا گیا۔ ان کی عورتیں خصوصی طور پر عدم تحفظ کا شکار ہو گئی، بلکہ بہت سی سکھ عورتوں نے گاؤں کے کنویں میں کود کر جان دے دی تاکہ جسمانی نقصان کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایک نوجوان سکھ لڑکی نے، جو ابھی 13-14 سال کی بھی نہیں ہوگی، کنویں میں کود کر خودکشی کرنے میں اپنی ماں اور بہن کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھاگنا شروع کیا، وہ بھاگتی رہی، حتیٰ کہ ایک نیک دل مسلمان گھرانے نے اسے بچا لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے لیے اللہ نے پلی پلائی بیٹی بیچ دی تھی۔ انہوں نے اس کی ایک مسلمان لڑکی کی طرح پرورش کی اور مسلمان لڑکیوں کے ایک مدرسے میں داخل کر دیا، جہاں اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور یہی نہیں، اس کا حفظ قرآن اور اس قدر مضبوط تھا کہ اسے اس کے مدرسے نے ہی دوسری بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ کسی کو شبہ نہیں ہوا کہ وہ ایک سکھ لڑکی ہے۔ اس کے بارے میں جو بات سب جانتے تھے کہ وہ مدرسے کی بہترین ٹیچر ہے۔ اس نے عربی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لی تھی تاکہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ایک چھوٹے سے صندوقچے کو نکالتی اور اس کو کھول کر اندر جھانکتی۔ اس میں گرو نانک کی ایک تصویر رکھی تھی جو اسے اپنی اصلیت یاد کراتی تھی۔ حتیٰ کہ جب اس کی ایک مسلمان ٹیچر کے ساتھ شادی ہوگی، تب بھی اس نے گرو نانک کی تصویر دیکھنا بند نہ کی۔ یہ ایک طرح کی نشانی تھی، اپنی جڑوں تک جانے کے لیے یہی طریقہ تھا۔ اس کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے سکھ ازم کے ساتھ بھی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ یہ وہ مذہب تھا جس نے اس کو اولین شناخت دی تھی۔ کسی نے بھی اس کی اصلیت پر شک نہ کیا، اس کے خاوند نے بھی نہیں، اور نہ ہی اس کے اکلوتے بیٹے بشیر نے، کہ اس کی ماں سکھ ہے۔ سب اسے پیدائشی مسلمان ہی سمجھتے اور قرآن پاک کی حافظ ہونے کی نسبت اس سے رہنمائی بھی لیتے۔ انتہائی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین اچھے تعلقات کی وجہ سے اس بیچاری لڑکی کے بدترین دن شروع ہو گئے۔ سرحدیں کھول دی گئیں، آنا جانا بلا وقت ہونے لگا۔ لوگ ایک طرف سے دوسری طرف اپنے دوست احباب عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے آنے جانے لگے۔ ایک سکھ نوجوان جس نے امرتسر میں اپنی اہم حیثیت بنا لی تھی، اس نے اپنی اس بہن کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا جس نے کنویں میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ اس نے اس کی راولپنڈی میں تلاش کی۔ اسے کچھ وقت تو لگ گیا، مگر بالآخر اس نے اسے ایک گھر میں ڈھونڈ لیا، تاہم وہ اس سے زیادہ بات چیت نہ کر سکا۔ اس کو اسی وقت بارڈر پر پہنچنا تھا، لیکن یہ بات وہاں ساری برادری میں پھیل گئی کہ وہ سکھ لڑکی تھی۔ اس کے شوہر کو پتا تھا وہ غیر مسلم تھی، مگر اس نے اسے ایک مولوی صاحب کے ذریعے مشرف بے اسلام کرا لیا تھا۔ البتہ اس کے بیٹے کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا کہ اس کی ماں کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے منہ چھپاتا پھرتا، جنہوں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر رکھا تھا۔
اسے لگا اس کی زندگی بدنام ہو گئی ہے۔ اس نے ماں سے فاصلہ پیدا کر لیا جو اپنے بیٹے کے تڑپتے دل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو ساری صورتحال بتانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ قیام پاکستان سے بہت پہلے وہ ایک سکھ لڑکی تھی، اور نہ ہی وہ اس حقیقت سے فرار ہو سکتی تھی کہ پیدائشی طور پر وہ سکھ تھی۔ ایک دن بیٹے نے ایک طرح سے انتقام کے طور پر اپنے ماں کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی وہ صندوقچہ چرا لیا اور اسے ایک قریبی نہر میں خالی کر دیا۔ اس نے گرو نانک کی تصویر کو کچھ دیر پانی پر تیرتے دیکھا اور پھر وہ تیز لہروں میں گم ہو گئی۔ پھر بھی اس نے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا اور اس کے قریب نہیں گیا۔ بیٹے کے طرز عمل نے ماں کا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے کسی طور پر بھی فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی اصلیت اور ہے۔ یہ اس کا بھائی تھا جو اس کی تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن اس نے تو کسی کو تلاش نہیں کیا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس نے اپنے ماضی سے تمام تعلقات منقطع کر رکھے تھے، اور اس نے دل کو سمجھا لیا کہ اس کا بھائی اپنے طور پر ہی آیا ہوگا، نہ کہ اس کو کسی اور نے بھیجا ہوگا۔ بیٹے کو ماں کے وجود سے ہی نفرت ہو گئی تھی اور ماں کو بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا شوہر اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی دلی جذبات کا اندازہ نہ لگا سکا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے بیٹے کو تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تضادات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ شاید بیٹا خود بھی سمجھ جائے گا۔ اب وہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کرے جو اس سے اس وجہ سے نفرت کرنے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر سکھ تھی۔ اس نے بیٹے کو سمجھانے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کان دھرنے پر تیار ہی نہ تھا۔ ہر قدم پر وہ اس کی توہین کرتا، حتیٰ کہ ماں بھی خود عاجز آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی اپنی ماں اور بہن نے کس طرح کنویں میں کود کر اپنے ماضی سے ناتا توڑا تھا۔ وہ اسی کنویں میں مر گئی تھی، اور ایک دن جب وہ گھر میں اکیلی تھی تو اس نے بھی اپنی مصیبتیں ویسے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا جیسے اس کی ماں اور بہن نے کیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسی کنویں پر پہنچ گئی۔ اس دفعہ وہ کنویں سے کودنے سے نہیں بھاگی، اور اس کا بیٹا گاؤں کا پہلا شخص تھا جس نے کنویں میں اس کی لاش تیرتے دیکھی۔ یہ یقیناً اس کی ماں ہی تھی۔ شاید اس سے اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا ہو، لیکن اس نے ماں کی موت پر آنسو نہیں بہائے۔